اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ تیار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی بھائی ہیں۔ اول تو یہ سارا ہی گھرانہ اور خاندان بلکہ آل اولاد سخاوت، کرم، شجاعت، بہادری میں ممتاز رہے ہیں، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ مساکین کے ساتھ خاص تعلق رکھتے تھے اور زیادہ اٹھنا بیٹھنا غربا ہی کے ساتھ ہوتا تھا۔ کفار کی تکالیف سے تنگ ہو کر اول حبشہ کی ہجرت کی اور کفار نے وہاں بھی پیچھا کیا تو نجاشی کے یہاں اپنی صفائی پیش کرنا پڑی۔ وہاں سے واپسی پر مدینہ طیبہ کی ہجرت کی اور غزوہ موتہ میں شہید ہوئے۔ ان کے انتقال کی خبر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تعزیت کے طور پر تشریف لے گئے اور ان کے سازادوں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اون رضی اللہ تعالی عنہ اور محمد رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا۔ وہ سب کم عمر تھے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی۔ ساری ہی اولاد میں باپ کا رنگ تھا، مگر عبداللہ میں سخاوت کا بہت ہی زیادہ تھا، اسی وجہ سے ان کا لقب قطب السخاء، سخاوت کا قطب تھا۔ 7 برس کی عمر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت ہوئی۔ انہی عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں سفارش کرائی۔ ان کی سفارش پر اس کا کام ہو گیا تو اس نے نذرانے کے طور پر 40,000 درہم بھیجے۔ انہوں نے واپس کر دیے کہ ہم لوگ اپنی نیکی فروخت نہیں کیا کرتے۔ ایک مرتبہ کہیں سے 2,000 درہم نذرانے میں آئے، اسی مجلس میں تقسیم فرما دیے۔ ایک تاجر بہت سی شکر لے کر آیا مگر بازار میں فروخت نہ ہوئی، اس کو فکر و رنج ہوا۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے کارندوں سے کہا کہ ساری اس سے خرید لو اور لوگوں میں مفت لٹا دو۔ رات کو قبیلے میں جو مہمان آ جاتا تھا وہ ان کے یہاں سے کھانا پینا ہر قسم کی ضروریات پوری کرتا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک لڑائی میں شریک تھے۔ ایک دن اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت فرمائی کہ میرا خیال یہ ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا، تم میرا قرضہ ادا کر دینا اور فلاں فلاں کام کرنا۔ یہ وصیتیں کر کے اسی دن شہید ہو گئے۔ سازادے نے جب قرضہ جوڑا تو 22 لاکھ درہم تھا اور قرضہ بھی اس طرح ہوا تھا کہ امانت دار بہت مشہور تھے، لوگ اپنی اپنی امانتیں بہت کثرت سے رکھتے، یہ فرما دیتے کہ رکھنے کی جگہ تو میرے پاس نہیں، یہ رقم قرض ہے، جب تمہیں ضرورت ہو لے لینا، یہ کہہ کر اس کو صدقہ کر دیتے اور یہ بھی وصیت کی کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو میرے مولا سے کہہ دینا۔ عبداللہ کہتے ہیں کہ میں مولا کو نہ سمجھا، میں نے پوچھا کہ آپ کے مولا کون؟ فرمایا کہ اللہ تعالی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام قرضہ ادا کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی دقت پیش آتی ہے تو کہتا کہ اے زبیر کے مولا فلاں کام نہیں ہوتا، وہ فوراً ہو جاتا۔ یہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ ان عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میرے والد کے قرضے کی فہرست میں تمہارے ذمہ 10 لاکھ درہم لکھے ہیں۔ کہنے لگے کہ جب چاہو لے لو۔ اس کے بعد معلوم ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں دوبارہ گیا، میں نے کہا کہ وہ تو تمہارے ان کے ذمہ ہیں،
कहने लगे कि मैंने मुआफ कर दिए। मैंने कहा कि मैं माफ नहीं कराता। कहने लगे जब तुम्हें सहूलत हो दे देना। मैंने कहा कि इसके बदले में जमीन ले लो। गनीमत के माल में बहुत सी जमीन आई हुई है। अब्दुल्ला बिन जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अच्छा, मैंने एक जमीन इनको दे दी जो मामूली हैसियत की थी, पानी वगैरह भी इसमें नहीं था। इन्होंने फौरन कबूल कर ली और गुलाम से कहा कि इस जमीन में मुसल्ला बिछा दे। इसने मुसल्ला बिछा दिया। 2 रकत नमाज वहां पढ़ी और बहुत देर तक सजदे में पड़े रहे। नमाज से फारिग होकर गुलाम से कहा कि इस जगह को खोदो। इसने खोदना शुरू किया। एक पानी का चश्मा वहां से उबलने लगा। ये इन हजरात की आम आदतें ऐसी ही थीं। नाजरीन, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।